شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں۔ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد، حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے، پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے،
پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا؟ میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی، رسول اللہ کا انداز۔ تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا۔ کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، میں نوکری کروں گا۔ میں ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے اونچا دیکھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا، اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے۔ حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز۔ عمر دوڑے گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں، سویرے جاؤں گا۔ معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیوں؟ حضور پردیس ہے، اس کے پاس عورت کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے، دوڑے گئے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے، یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کے، اب انٹرنیشنل دورہ ہے، ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی۔ کہا خاتون اول ام کلثوم، جی حضور۔ فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو، چنے لے لیے، گڑ لے لیا، گھی لے لیا، پتیلی لے لی، گلاس لے لیا، برتن لے لیے۔ حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا، اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین، تو آپ نا چنے اور گڑ ڈالیں، اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکایا، میں اندر جاتی ہوں، اندر بطور دایا، دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے، عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا، اوئے یہ پانی دینا، یہ فلاں دینا، جو بے تکلف لے جائے، اوئے کا مطلب بے تکلف لے جائے۔ ادھر آنا بھائی، غلام کو جیسے آواز دی جاتی، کہتے حد ہو گئی۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا، بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا، جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا۔ میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے۔ جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روک دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا۔